قوامون حکم یا محافظ ہیں، علا اوپر، نسائی عورتوں کی، بیما فضل اللہ جو کہ فضیلت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بعدہم بعض ان کے کو، علا اوپر، بعدن بعد کی، وبیما اور بلا وجہ، انفقوا خرچ کیا انہوں نے، من اموالہم مالوں اپنوں میں سے، فالصالحات پس نیک عورتوں، قانتاتن فرما بردار ہوتی ہیں، حافظاتن حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی واسطے پوشیدہ بات کی، بیما جو حافظ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، واللاتی اور جو عورتیں تخافون خوف کرتے ہو تم نشوزہن نافرمانی کا، فاعظوا پس نصیحت کرو، ہن انہیں، وحجر چھوڑ دو تم، ہن انہیں، فی المضاجع خوابگاہوں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ اور مارو تم انہیں، فَإِن پس اگر اطعنکم فرما برداری کریں وہ تمہاری، فَلَا تَبْغُوا پس نہ تلاش کرو تم، علیہن اوپر ان کے، سبیلا راستہ، ان بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علین بہت بلند، کبیرن بہت بڑا، اور ان اگر خفتم خوف کرو تم، شقاق کا اختلاف کا، بینہما درمیان ان دونوں کے، فبعثوا بھیجو تم، حکمن ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ اہل والوں سے یعنی کہ اس مرد، و حکمن اور ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلیہا اس عورت میں سے، ان اگر یریدا ارادہ کریں وہ دونوں، اصلاحاً صلح کرانے کا، یوفق اللہ موافقت کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، بینہما درمیان ان دونوں کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیماً جاننے والا، خبیراً خبر رکھنے والا۔ وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو تم اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ شریک کرو تم، بِهِ ساتھ اس کے، شیئن کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ساتھ ماں باپ کے، احساناً بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے یا رشتہ داروں کے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے، وَالْجَارِ ذِي اور ہمسایوں کے، قربہ قرابت کے رشتہ داروں کے، وَالْجَارِ اور ہمسائے جنوبی دور والے، وَالصَّاحِبِ ساتھی، بِالْجَنبِ کروٹ کے، وَابِنِ السَّبِيلِ مسافر کے، وَمَا مَلَكَتْ اور جن کے مالک ہوئے، ایمانکم دانے ہاتھ تمہارے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں پسند فرماتا، من کانا جو ہو، مختالاً مغرور، فخورا فخر کرنے والا۔ مرد حاکم ہے عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے، بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندھی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کہ کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا، وہ اللہ کو بالکل بھی اللہ سے دوست نہیں رکھتا۔ آگے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، گویا کہ عورت رایا اور مرد بادشاہ، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی، میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔
اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تھپڑ مارا جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے حاضر ہوئیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے سے منع فرما دیا، لیکن یہ یاد رہے کہ عورت کو ایسا مارنا ناجائز ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مرد کو عورت پر جو حکمرانی عطا ہوئی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ فالصالحات، نیک عورتیں، نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ جبکہ ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہیں، اور جب موجود نہ ہوں تو اللہ کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ نیک بیوی کے اوصاف اور فضائل، کثیر احادیث میں نیک اور پارسا بیویوں کے اوصاف اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے دو جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اگر وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ ان میں سے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں اعزا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں، خدا تجھے قتل کرے، اسے ایسی اعزا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا، تو اسے اس طرح سے نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو تو نہ مرد طلاق دینے میں جلدی کرے اور نہ عورت خلا کے مطالبے پر اصرار کرے، بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو ان پر اطمینان ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی، یہ مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا، اس لیے حتی المقدر صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار نہیں، یعنی یہ جدائی کا فیصلہ کریں تو شرعاً ان میں جدائی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 30، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کے آپس میں حقوق یہ ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ احسان یہ ہے والدین کا ادب اور اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق استطاعت کمی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان سے حسن سلوک یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے اور قطع تعلق سے بچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنا، یتیم کے ساتھ
حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ اور مسکین سے حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لٹائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد کرو اور خبر گیری کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا، قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلہ دار ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی، وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی وہ قریب کا ہمسایہ، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں گے۔ پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا، اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہے، جیسے رفیق سفر، ساتھ پڑھنے والا، یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھے، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی، یا جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں مہمان بھی داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے حسن سلوک یہ ہے انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے، کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت دے۔ حدیث میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں بھی کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو۔ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہے۔ تو حدیث میں ہے، قیامت کے دن استغفر اللہ متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں تینت الخبالہ یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔